بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ آج میں ویڈیوز کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، جس ویڈیو کے ساتھ اس میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اپنی زندگی سے نکال بائے پھینکیں۔ تو جو سب سے پہلے ایڈ کرنے والی چیزیں ہیں میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ کہ اپنی لائف آپ کی کیسی تھی اور کیسی ہو گئی ہے۔ یعنی کہ سب سے پہلے جو مین مسئلہ ہوتا ہے نا، عورت گھر کے کاموں میں، بچوں میں، فیملی میں ایسے بزی ہو جاتی ہے نا کہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں اپنا خیال رکھنا ہے، اپنی ایکسرسائز کا، اپنی ڈائٹ کا اور اپنے رہن سہن کا، اپنی ہر چیز کا، تاکہ ایک صحت مند ماں ہوتی ہے یا صحت مند جو عورت ہوتی ہے وہ اس نے سارا گھر ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو اپنے روٹینز چینج کریں، اپنے آپ کو سکون دینے والے جو کام ہوتے ہیں وہ کریں، جیسے کہ عبادت میں سکون ہے۔ تو میں نہیں کہتی کہ 5 وقت کی نمازی ہوں میں، لیکن کوشش پوری کرنی چاہیے، اللہ کے حضور جھک جانا چاہیے۔ ایک نماز سے شروع کریں، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، انشاءاللہ نماز کے پابند ہو جائیں گے۔ اس سے نماز پڑھنے سے ہمیں کافی سکون ملتا ہے اور نہ پازیٹیو تھنگس ہمارے اندر سما جاتی ہیں۔ اور نہ اس کے علاوہ قرآن پاک بھی ہمیں روز کی بنیاد پہ کھولنا چاہیے اور انشاءاللہ پڑھنا چاہیے، چاہے ایک سورت پڑھیں، 15 منٹ پڑھیں، 10 منٹ پڑھیں، لیکن لازمی اپنے آپ روٹین میں شامل کریں۔ کام کے ہوتے رہتے ہیں، گھروں کے کاموں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور نہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کتنی چینجنگ آ گئی ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے اوپر ذمہ داریاں لے لیتے ہیں تو پھر ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہم اپنا خیال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کریں، دیکھیں اور نہ کیا چیز ہے جو آپ کے اندر کمی ہے اس کو دور کریں، فیشیل لے لیں اور نہ تھوڑا بہت جیسے ہفتے میں ایک دفعہ آئلنگ کر لیں سر کی۔ اور سکون دینے والے کاموں میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم خدمت خلق بھی کریں، ہمارے ارد گرد جو ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کریں اور نہ بہت سکون ملتا ہے ان چیزوں سے۔ اور زیادہ نہیں لیکن جتنا ہو سکے اتنی کرنی چاہیے، اور نہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے نیکی کے کاموں میں، اور نہ چلتے پھرتے ہمیں کوئی نہ کوئی ورد کرنا چاہیے کام کے دوران بھی، جیسے الحمدللہ بہت اچھا ورد ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کتنی نعمتیں دی ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے، تو چلتے پھرتے الحمدللہ کا ورد کر لیں، درود شریف کا ورد کریں، اٹھتے بیٹھتے جیسے ہی آپ کے منہ میں آئے آپ درود شریف پڑھتی رہا کریں۔ میرے تو پسندیدہ درود شریف بہت سارے ہیں، کبھی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گی میں کیا کیا پڑھتی ہوں الحمدللہ۔ اور گھروں کے کام کے ساتھ ساتھ آپ کی ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ میری آزمائی ہوئی بات ہے، جس کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی جائے نا، الحمدللہ اس کا اینڈ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اور گھروں میں معاملات ہوتے رہتے ہیں، چلتی رہتی ہے زندگی، پازیٹیوی پھیلانی چاہیے، اپنے مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو تھنک سکیں۔ میرا تو کہنا یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو۔ اور الحمدللہ میں اپنی ذات سے مطمئن ہوں کہ میری ذات سے نہ تو میں نے آج تک کسی کو نقصان پہنچایا ہے اور نہ ہی زندگی میں رہتے ہوئے اچھے برے لوگ سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ دیں، پازیٹیوی پھیلائیں۔ اور پازیٹیو پھیلانے سے انسان کے انوائرمنٹ میں، ماحول میں بہت زیادہ سکون ہوتا ہے۔ وہ اپنی ایک عورت، میں بھی ایک عورت ہوں، اور نہ ایک عورت یہی چاہتی ہے کہ نہ اس کے پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس سے وہ اپنی ضروریات کی زندگی، یہ چیزیں وہ چیزیں خریدے، ایسے کرے، ایسا گھر ہو، ایسا بار ہو۔ لیکن یقین کریں نا، میں نے بہت سارے پیسے والے لوگوں کو بے سکون دیکھا ہے،
تو کبھی بھی نا، یہ ایک عورت کی ایک خواہش ہوتی ہے، لیکن میں کہتی ہوں یہ صرف خواہش ہی رہنی چاہیے، اس سے زیادہ اس کو زیادہ امپورٹنٹ نہ دیں۔ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، چھوٹے چھوٹے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہو، وہ انتہائی ہائی لیول کی ہوتی ہیں۔ ان کے آگے نہ تو پیسہ امپورٹنٹ رکھتا ہے، نہ ہی کچھ اور۔ پیسہ سکون اگر ہوتا نا تو پھر آج سب سمجھ آیا میری بات کو، میں کسی کے ساتھ وہ نہیں کرنا چاہتی، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ نا، اپنی زندگی میں بہترین جو سکون ہے نا، وہ اللہ کی عبادت ہے، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا، اور اللہ کے بندوں کے کام آنا، اور کسی ضرورت مند کی آپ یقین کریں، ضرورت مند کی آپ کبھی ضرورت پوری کر دیتی ہیں نا، تو کتنا سکون ملتا ہے نا، حد سے بھی زیادہ آپ سکون میں آ جاتے ہو، اور آپ دیکھتے ہو کہ نا واقعی اس سے کتنا دلی سکون ملتا ہے۔ کبھی آپ نے کیا بھی ہوگا اپنی لائف میں تو شیئر ضرور کریے گا کمنٹس میں، کہ جیسے کوئی نیکی ہم کرتے ہیں، بے شک ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، وہ ہماری ایک چھپی ہوئی ایک چیز ہوتی ہے، اور نہ ہمارا ارادہ صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دے۔ کبھی بھی بندوں کے ساتھ نیکی کر کے فوراً اس کا اجر بندوں سے ہی نہ طلب کر لیں کہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ جو بھی نیک کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو آپ خود دیکھنا آپ کو اتنا ذہنی دلی سکون ملے گا نا، آپ یقین نہیں کر سکیں گے۔ اور بہت سارے ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان پہ یہ ٹائم آتا بھی ہے، اور چاہے وہ کتنا بھی سیلفش جو لوگ ہوتے ہیں، سیلفش ہو کچھ بھی ہو، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں لائف میں ایسی نیکی ضرور کی ہوتی ہے جس سے وہ اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتا ہے، اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنائیں، اچھے اچھے کھانے بنائیں، اس سے بھی آپ کو کافی دلی سکون ملتا ہے۔ کیونکہ جو شوہر ہوتے ہیں وہ آئی تھنک جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ارن کرتے ہیں، تو وہ گھر فیملی میں اتنا ٹائم نہیں دے پاتے، جو ہمیں پورے فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ان کے آنے سے پہلے کام ہم ختم کر کے جب وہ آئیں تو پھر ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، اپنے گھر میں تھوڑا باغ بنی، مطلب کہ پودے وغیرہ کا کام کر لیں، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے۔ کوئی بھی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کریں فرسٹ آف آل۔ ہاں، جو ملنا چاہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے ملیں، وارم ویلکم کریں، ان کو خوش آمدید کہیں، جو نہ ملنا چاہیں وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اچھے دل سے خوش اخلاقی طریقے سے آپ ان کی دعوت کریں، اور ان کو دعوت پہ مدعو کریں، وہ بھی دعوت پہ مدعو کریں، تو لائف بہت اچھی چلی جاتی ہے۔ ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اس کو ہم نے بہت زیادہ ٹف بنا لیا ہے، اس کو ایزی بنانے کے بھی ہمارے اندر ہی ایک صلاحیت ہوتی ہے جو ہم یوز کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور نیکی کرنے کی توفیق دے، صلہ رحمی کرنے کی توفیق دے، اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے اخلاق بھی بہتر فرما دے، جو ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں سیٹ ہو جائیں گی۔ تو میں اپنے بچوں کو اپنے بچپن کے واقعات بہت سناتی ہوں، ہم نے ایسا ٹائم گزارا، ہم ایسے رہتے تھے، ہم ایسے رہتے تھے، وہ بڑی انٹرسٹنگ لے کے یہ کہانیاں سنتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے بچیاں تو بڑے ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے ٹیوشنس اور اسکولس میں اس طرح بیزی ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ٹائم ہو میں ان کے ساتھ اسپینڈ کر کے ان کو بتاتی ہوں کہ بیٹا ہم نے ایسا ٹائم گزارا، ہم ایسے تھے ایسے تھے۔ اس طرح بچوں کے تھوڑا مائنڈ میں وہ بھی ہوتا ہے کہ ٹف ٹائم جو دیکھتا ہے نا، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ٹف ٹائم گزر گیا ہے یا گزرا تھا، اور بھولنا نہیں چاہیے اس ٹف ٹائم کو، کیونکہ وہی ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں جو خوشیاں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، وہ مائنڈ بلوئنگ